बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब से मुलाकात हुई है। पोस्ट इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू इससे पहले भी आपके सामने होती रही और आज भी हमने उनके साथ डिस्कशन की है, जो तो इस वक्त धांधली नहीं धांधला बल्कि डाका जनी मुस्लिम लीग नून के साथ मिल के, रिटर्निंग अफसर के साथ मिल के जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। और जिन लोगों को जितवाया गया झूठे तरीके से, जाली तरीके से, उस हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। उस हवाले से फ़ैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) की पटिशन लेकर जाएंगे और उनको वो सारे सबूत लेकर जाएंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मिल के और जो मुस्लिम लीग नून के या जो बाकी जो कारिंदे इसके अंदर मौजूद थे, जिन्होंने ये सारी डाका जनी के बेनिफिशरीज़ हैं, उन सारा का हम एक मैटर ले करके हम सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह इसको टेक अप करेंगे और फौरी तौर पर इंशाल्लाह इसका करेंगे। एक हवाले से ये गुफ्तगू हुई। दूसरे हवाले से जो बात हुई है कि देखें, इस वक्त उन्होंने वो जो IMF के हवाले से जो बात थी वो भी उन्होंने दोहराई है और उसको तफसील से बयान भी किया है। लेकिन उससे पहले ये बात भी बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है कि आपके सामने जो इलेक्शंस के इशू को टेक अप करते हैं और हमेशा उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, जिसमें फाफन है या पोटन है, उसकी बड़ी तफसील के साथ रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, वो आपने ख़ुद भी देखी हैं। मोडीज़ की रैंकिंग। अच्छा, उसके हवाले से जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ख़ुद इसका मुतालबा किया है, पोटन ने, कि इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन कर देना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने जो रीज़न दिए हैं कि किस तरीके से बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आप जुडिशरी के ज़रिए आप उसको ऑडिट करा सकते हो फॉर्म 45 को। और उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया है, खान साहब के भी नॉलेज में है, उन्होंने पूरी तफसील के साथ हमें भी समझाया है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने हर स्टेप के ऊपर धांधली की है, हर स्टेप के ऊपर गलत हरकत की हैं और हर स्टेप के ऊपर PTI को नुकसान देने की कोशिश की है और उनको सहूलतकारी दी है जिनको आखिरी रात में फॉर्म 47 के ज़रिए जितवाया गया। अब आप देखें, कल की रिपोर्ट में भी देखें, मोदीज़ की जो रिपोर्ट आई है आपके पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, अगर आप उसको देखें तो उन्होंने इस बात पे भी जो आपकी रेटिंग की है कि आपके मुल्क में जब सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो फिर आपकी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। उस हवाले से जो उन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कस की है वो भी डिस्कशन में आया है। और एक बात जो खान साहब के साथ आज दोबारा वो डिस्कशन में आया है, देखें, खान साहब ने जो कहा है कि IMF के साथ जो ख़त वाली बात थी, उनको कहा गया है कि हमने कंडीशनल सपोर्ट किया था IMF को, क्योंकि कंडीशनल सपोर्ट का मतलब ये है कि उनको कहा था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की कंडीशन के साथ हमने कहा था कि हम आपके इस प्रोग्राम को मशरूत तौर पर आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जिस तरह ये IMF के साथ मुआहदा अगर ऐसा करते हैं जिसके ज़रिए ये कीमतें बढ़ाते हैं, जिसके ज़रिए ये बिजली का बिल बढ़ाते हैं, जिसके ज़रिए ये गैस के बिल बढ़ाते हैं, उसका वाहिद हल ये है कि आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। और इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी कि जब तक आपके अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, बाहर की दुनिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगी, आपकी लेजिटिमेसी होगी, आपका ओवरसीज़ यहाँ पैसा लेकर आएगा। लेकिन इन्होंने क्या करना है, इन्होंने जो बिजली का यूनिट 12 रुपये खान साहब के ज़माने में होता था, ये 70 रुपये पे ले गए हैं। आज आप अपने घर में रहते हो मगर बिजली के बिल की सूरत में आप उसका किराया अदा करते हो। अगर इस हालत में इन्होंने IMF से मुआहदा कर लिया तो वो जो 70 रुपये वाला बिजली का यूनिट है उन्होंने 170 रुपये ले जाना है। फिर गैस का जो बिल 500 रुपये आता था, इन्होंने 5,000 10,000 पे पहुँचा दिया है। और ये रफ्तार रहेगी तो ये 50,000 1 लाख रुपया ये गैस का बिल बढ़ा देंगे, उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। आप मुझे बताएं, 22% या 25% पे कौन सनतकार होगा जो इस इंटरेस्ट रेट के साथ जा कर के वो बिज़नेस करेगा? नंबर 2, कौन बिजनेसमैन होगा कि अपनी इंडस्ट्री में वो 70 रुपये, तो अभी ये लोकल है ना, रेजिडेंशियल है, तो जो कमर्शियल इससे ज़्यादा होगा, इतने बड़ी महंगी बिजली के साथ और इतनी महंगी गैस के साथ वो कैसे अपनी इंडस्ट्री को चला सकेगा? मैक्सिमम तो बंद हो चुकी हैं।
مزید بند ہو جائیں گی، اور پھر جو سیاسی عدم استحکام پیدا کریں گے وہ ان کو ایسی جو گورنمنٹ آئے گی جس کو پبلک سپورٹ ہی نہیں ہوگی، تو پبلک سپورٹ کے بغیر نہ تو ان کے پاس کوئی کیپیسٹی ہونی ہے اس گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ کر سکے، نہ ہی وہ کیپیسٹی کے ساتھ ان کی ول ہونی ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کر کے وہاں سے انویسٹمنٹ لا سکے۔ اس لیے ہم نے کنڈیشنل سپورٹ کیا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ اگر یہ نہیں کراتے ہیں تو اگر ایسا معاہدہ کر دیتے ہیں تو آپ قرضے بڑھاتے چلے جائیں گے، جب آپ قرضے بڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج بڑے خان صاحب کے پاس بڑی زبردست ایک ان کے پاس تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کہ دیکھیں آپ کی پوری اس وقت جو اکانومی ہے 9.4 ٹریلین روپیز کی ہے۔ اب اگر جو 9.4 ٹریلین روپیز کی آپ کی اکانومی ہے جبکہ اس کے مد مقابل 5.8 ٹریلین آپ سود کی مد میں آپ جمع کراتے ہو، واپس کرتے ہو، مجھے بتائیں آپ کیسے ڈیولپمنٹ کر سکیں گے؟ کیسے آپ اپنے لوگوں کے سٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کر سکیں گے؟ اور اگر آپ نے مزید اس کے اوپر قرضہ لینا ہے اور اس قرضے کی مد میں پھر آپ نے سود دینا ہے تو آپ کہاں سے یہ پیسے لائیں گے؟ آپ انویسٹمنٹ تو لا نہیں رہے ہو، چونکہ آپ کی انویسٹمنٹ تو ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ کس منہ سے کہو گے کہ آپ لوگوں کو کہ آپ لائیں جی، جب آپ کے اپنے منفی ڈپارٹمنٹ، آپ کی اپنی انویسٹمنٹ، آپ کے اپنے بچے، آپ کا اپنا سارا مال و متاع باہر پڑا ہے، یا دبئی میں ہے یا آپ کا لندن میں ہے یا سرے مال کی صورت میں ہے یا جس حالت میں بھی ہیں، تو آپ نے تو انویسٹمنٹ لانی نہیں ہے، چونکہ پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جو تباہی اس ملک کو مچا چکے ہیں آپ، اس کا تجربہ ہم نے دیکھ لیا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو کچھ کریں گے یہ ملک کو مزید تباہی کے دہانے پہ پہنچا چکے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ کریں گے، ملک کو بالکل تباہ و برباد کریں گے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس ملک کو جو اصل وارث ہیں، جو عوام ہیں، ان کو حق حکمرانی دیا جائے، اور عوام نے آلریڈی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ سارے بت گر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں ریلیف دے گی۔ اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی آپ کو میں کہتا چلوں، سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا ہے، جسٹس گلزار صاحب جب چیف جسٹس تھے ان کی سربراہی میں، کہ جو چیف جسٹس موجودہ ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب وہ باعث ہیں، وہ تعصب رکھتے ہیں عمران خان کے خلاف، تو لہٰذا وہ عمران خان کے کیسز کے اوپر فیصلہ نہ کریں، یہ 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ توقع رکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ 5 رکنی بینچ کے اس فیصلے کی روشنی میں کوئی بھی میٹر جو پی ٹی آئی سے ریلیٹ کرتا ہو آئے تو آپ اس کیسز میں نہ بیٹھیں۔ بہرحال یہ آج کی ہماری ڈسکشن تھی جو آپ سے شیئر ہوگی۔ شعیب صاحب یہ بتائیے گا، آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اور شہباز شریف نے کہا کہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے یہ ملک دشمنی کے مترادف ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے لوگ بھی آج اجلاس میں شامل ہوئے، کے پی میں آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ایک طرف آپ سسٹم میں داخل ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دیں، اگر وہ قرضہ نہیں دیتے ہیں ظاہر ہے آپ جب کے پی میں حکومت بنائیں وہ بھی افیکٹ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن سے آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے تو پورے ملک میں الیکشنز کرائے ہیں، کے پی میں بھی الیکشنز ہوئے ہیں، سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر کے پی میں ٹھیک ہوئے ہیں تو باقی جگہوں پر کیسے؟ اس حوالے سے 2-3 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے ہیں، لہٰذا آپ کو ایک ایک بات کا جواب دے دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کرائیں آڈٹ، ہماری آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے، ہم کے پی کا ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نمبر 1۔ لہٰذا اس لیے ہمیں یہ نہیں دانا دیں کہ ہم کے پی میں ہمارے پاس حکومت ہے، کے پی میں 100% ہماری سیٹیں ہیں، ہم کہیں کہ آئیں، ہمارے فارم 45 موجود ہیں جن کو ہمارے مخالفین کو جتوا دیا گیا۔ دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی، شہباز شریف لوگوں کے 25 کروڑ عوام کا دشمن ہے۔ شہباز شریف نے اس ملک میں جو مہنگائی دی ہے پی ڈی ایم 1 کی صورت میں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف ایک کٹ پتلی ہے، مریم نواز ایک کٹ پتلی ہے، انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے یہاں اقتدار حاصل کیا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی حق حکمرانی نہیں ہے۔ تیسری بات جو آپ قرضے کی بات کر رہے ہو، مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے تو یہ ان کو کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا قرضہ جو آپ نے لینا ہے اور اس حالت میں واپس کرنا ہے کہ لوگوں کی آپ نے چمڑی چھین لینی ہے، یہ کون سا قرضہ ہوا؟ آپ ملک کو چلائیں، ملک میں $18 بلین مفت مراحت لیتے ہیں آپ کا اوپر کا بدماشیہ، آپ اس میں کتنی کمی کریں گے؟ آپ نے پیسہ لینا ہے، کھا جانا ہے، اوپر کی مراحت میں دے دینا ہے۔
آپ مراعات کو بڑھاتے جا رہے ہو, غریب آدمی کے اوپر ظلم ڈھاتے جا رہے ہو. یہی پی ڈی ایم 1 تھا اور یہی پی ڈی ایم 2 کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایکچولی پبلک سپورٹ کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ ریفارمز کرے گی. یہ کنڈیشن تھی ان کے ساتھ کہ ریفارمز کریں گے. تو کیا ان میں کیپیسٹی ہے ریفارمز کرنے کی؟ یہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ریفارمز تب کریں گے جو پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ ہوگی, اور انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ریفارمز بھی کریں گے, انویسٹمنٹ بھی لائیں گے. ہم 25 کروڑ عوام کے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے جو انہوں نے پہلے کیا ہے, اب یہ مزید کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو. کس کی ریزرو سیٹ کے بارے میں بات کریں گے. اور ایک بات اور, جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, ریزرو سیٹس کے حوالے سے یہ ہمارا حق ہے, یہ لوگوں کو ملنا چاہیے. الیکشن کمیشن بہت زیادتی کر رہا ہے اور ہم یہ حق مانگتے ہیں اپنا کہ یہ فوری طور پر یہ ملنا چاہیے. اور ہاں, چودھری اشتیاق احمد صاحب ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ ہمارے پارٹی کا اثاثہ ہیں. خان صاحب نے خصوصی طور پر یہ ان کو انسٹرکشنز دی ہے کہ آپ پارٹی کے اندر بہت ایکٹیو رول ادا کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب ان کو ایک اچھی ورکنگ اور ان کا اچھا ایک رول دیکھیں گے پارٹی کے اندر, تاکہ پارٹی کو جس تنظیم کی ضرورت ہے, ٹرو لیڈرشپ کی ضرورت ہے, انشاءاللہ یہ اپنا رول ادا کریں گے. بہت شکریہ.